ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے فاراب۔ بہت مدت گزری، اس شہر کے ایک محلے میں ایک بہت ہی غریب لڑکا رہتا تھا جسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ دن کو وہ اپنے استاد کے ہاں جا کر سبق پڑھتا اور جب رات آتی وہ دن کا پڑھا ہوا سبق یاد کرتا اور اس وقت تک نہیں سوتا جب تک یہ سبق پوری طرح یاد نہیں ہو جاتا۔ اس کے چارپائی کے سرہانے مٹی کا ایک دیا جلتا رہتا تھا۔ اس دیے کی روشنی میں وہ رات کے 2 بجے تک پوری کتاب پڑھ لیتا اور بعض اوقات ساری رات ہی پڑھنے میں گزر جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا پوری توجہ اور انہماک سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے دیے کو اونچا کیا۔ روشنی تو ہوئی ضرور مگر بہت جلد ختم ہو گئی۔ اب جو اس نے دیے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوا کہ تیل تو دیے میں ہی نہیں، روشنی اگر ہوتی تو کیوں کر۔ اب کیا کروں، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھی اور اگر وہ کھلی بھی ہوتی تو لڑکے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اس کے پاس تیل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ پیسوں کے بغیر کون بھلا دکاندار تیل دے سکتا تھا۔ اس حالت میں بہتر یہی تھا کہ وہ کتاب ایک طرف رکھ کر سو جائے، مگر ابھی تو اسے پورے 2 گھنٹے اور پڑھنا تھا۔ یہ وہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آتے۔ روٹی تو وہ مسجد میں جا کر کھا لیتا اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا، لیکن اسے حال ہی میں جتنے پیسے ملے تھے وہ خرچ کر چکا تھا۔ دیے کی اس طرح بجھ جانے سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے کوٹری سے نکل کر دروازے پر آ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک کینڈل میں سے نکل رہی تھی جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں کینڈل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے جس کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولا، ہاں بیٹا پڑھ لے، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، یہاں بیٹھ جائے۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جاؤ اور سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائے، جہاں جی چاہے وہاں جائے، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار کینڈل اٹھا کر آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے اس طرح مطالعہ کرنے میں
بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 4 بجے تک پڑھتا رہا اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ کینڈل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی کینڈل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ الفاظ سنے تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ کینڈل اپنے کوٹڑی میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اس دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال اس طرح گزر گئے۔ لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی، اس کا علم بھی بڑھتا جاتا اور پھر ایک دن ایسے آیا کہ وہ اپنی وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دراز سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسے دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہو یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھا ابو نصر فارابی۔ فارس ایران کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو 100 برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جس کی اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔